الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پانچواں پارہ سورہ النساء پانچویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اس سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا تھا جن سے ابدی نکاح حرام ہے، اور ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو شادی شدہ ہوں اور ان کے خاوند ہوں. شوہروں والی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح حرام ہے، یعنی وہ نکاح میں ہوں تو اس سے کوئی اور شخص نکاح نہیں کر سکتا. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ المحصنات کا لفظ قرآن مجید میں 4 معنی کے اندر استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر جو سب سے پہلا معنی ہے والمحصنات من النساء، یہ شوہر والی عورتیں مراد ہیں، شادی شدہ. اور دوسرا اس کا معنی المحصنات کا آزاد عورتیں ہیں، اور تیسرا والمحصنات جو ہے وہ پاک دامن عورتیں ہیں، اور چوتھا المحصنات سے مراد مسلمان عورتیں ہیں. تو یہ چاروں الفاظ یہاں پر چاروں معنی میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر جو پہلا معنی ہے وہ شوہروں والی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شوہروں والی ہیں وہ حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، الا یہ کہ وہ شوہروں والی عورتیں کفار کی لڑائی میں، کفار کے ساتھ جب میدان جہاد میں وہ تمہارے ہاتھ لگ جائیں اور لونڈیاں بن جائیں تو پھر جو ہے وہ جائز ہو جائیں گے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. تو یہاں پر شرط کی نکاح جو ہے وہ نکاح کی شرطیں بیان کی گئی ہیں. اس آیت میں آگے جا کر شرطیں بیان کی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب القبول ہو، وہ ایجاب القبول ہو، یعنی مرد جو ہے وہ قبول کرے، کہا جائے اس کو کہ فلاں کی بیٹی سے فلاں کا نکاح کیا جا رہا ہے فلاں کے ستیرے ساتھ، تو وہ قبول کرے. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط جو ہے وہ مہر ہے. فآتوہن اجورہن فریضہ. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا جو اجر ہے، ان کا جو مہر ہے، یہ فرض ہے تمہارے اوپر دینا. 2 شرطیں ہو گئی. اور تیسری جو ہے وہ دائمی نکاح ہے. اس سے وہ جو ٹمپریری نکاح ہے وہ نکال دیا گیا ہے، یعنی متع جو حرام ہے کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متع کو حرام کر دیا. یا پھر آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ متع کو حلال قرار دیتے ہیں، یعنی وہ
رافضی اور شیعہ لوگ، تو یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ نکاح کی شرط میں یہ شامل ہے کہ وہ مستقل ہو، ٹمپریری نہ ہو، وقت مقرر جو ہے وہ نہ کیا گیا ہو کہ 1 ماہ کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے یا 10 سال کے لیے، بلکہ وہ تا حیات ہو۔ اور چوتھا جو ہے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کی اجازت سے، کہ گھر والوں سے اجازت بھی لی جائے، یعنی وہ گواہ موجود ہوں۔ یہ 4 شرطیں نکاح کی موجود ہونی چاہیے، پھر جا کر نکاح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر والمحصنات من النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شوہر والی عورتیں ہیں، ان سے بھی نکاح، یعنی وہ نکاح میں موجود ہوں تو ان سے دوسرا بندہ، دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرا جو نکاح جو ہے وہ المحصنات کا معنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے کوئی آزاد عورت سے نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تو یہاں آزاد عورت، المحصنات المؤمنات، اس میں یہاں پر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ المحصنات مومنات کے ساتھ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ آزاد عورت کے بارے میں۔ تو اسی طرح آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ، تو یہاں پر جو محسن ہے وہ پاک دامن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تو یہ نکاح کی شرطوں میں بات شامل ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا جو ہے وہ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو یہ آزاد عورتیں ہیں۔ تو یہ 4 معنی المحصنات کے کتاب اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کا معنی اس وقت کیا جائے گا، یہ بدلا جائے گا جب اس کے جو ہے وہ ساتھ اگلا لفظ ملایا جائے، تو پھر اس کا معنی پتہ چلتا ہے کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ اگر اس سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ ہو، توبہ نہ کی جائے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہ کی سزا بھگت کر پھر جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے خلاف جو خارجی لوگ ہیں، جو تکفیری لوگ ہیں، وہ مرتکب کبیرہ کو ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مستقل طور پر وہ جہنمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، یہ بڑے بڑے جتنے جو ہے وہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں سے بندہ اجتناب کرے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ تم سے معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو جو ہے، جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی جو ہے وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے ہیں، اور کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک توبہ کے بغیر وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اعظام کا، کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ ابدی جہنمی یعنی ہمیشہ جہنمی نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا ملے گی، اور اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔
اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کا عورتوں کے اوپر جو ہے وہ حکمران اور نگران ہونا اور ان کی حاکمیت بیان کی ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں. دو وجہ سے مرد عورت سے اوپر ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کا قوام ہے، اس پر حاکم ہے، اس کا نگران ہے. ایک تو یہ ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اس لیے وہ اس کا حاکم ہے. اور دوسری جو ہے سبب، دوسری علت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اس کا نان و نفقہ، اس کے گھر کا اخراجات جتنے ہیں، اس کی گزران زندگی، اس کی معیشت ساری کی ساری جو ہے وہ گزران سارے کا سارا عورت کے ذمے نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس کے گھر آ جاتی ہے تو پھر مرد اس کا خرچہ برداشت کرے گا. اس کا نان و نفقہ، اس کے لباس، اس کا گھر، اس کی ہر چیز جو ہے وہ خامد کے ذمے ہے، اور بیوی کے اوپر کوئی جو ہے وہ خرچہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے اور حاکم بنایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب نکاح میں آ جاتے ہیں تو گھر کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ان کا آپس میں جو ہے وہ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان کے اندر لڑائی ہو جائے، تکلیف ان کو آئے، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ پریشانی پیدا ہو جائے تو پھر حل کیا ہے؟ بیوی اگر بات نہیں مانتی تو کیا اس کو فوراً طلاق دے دینی چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، جن کے تمہیں بددماغی کا اور تمہیں جو ہے وہ نافرمانی کا ڈر ہے جن عورتوں کے بارے میں، ان کو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ. ان کو سمجھاؤ کہ یہ بات جو تم کر رہی ہو، یہ جو معاملہ تم کر رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس میں کوئی فائدہ نہیں. اچھے طریقے سے، اچھے جو ہے وہ بات سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں سمجھتی زبان سے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا سٹیپ یہ بیان کیا کہ اس کا اور اپنا بستر علیحدہ کر دو. اس کا بستر اور اپنے بستر کو علیحدہ کر دو، اس کے پاس مت جاؤ. اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرا اور آخری سٹیپ جو ہے وہ بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ہلکی سی مارو، تھوڑی سی جو ہے اس کی پٹائی کرو، لیکن اس پٹائی کے اندر اس کی اہانت نہ ہو، اس کے جو ہے وہ کوئی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو، اس کو کوئی زخم نہ ہو. اتنا زیادہ کوب نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عورتوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. ان کی جو ہے وہ ہڈیاں تک توڑ دی جاتی ہیں، ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں، بلکہ ہلکی سی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی ان کو مارنا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر یہ تین معاملے کر لینے میں تمہیں جو ہے وہ دیکھے کہ وہ بات مان رہی ہے، تمہارے جو ہے وہ ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، لیکن اگر پھر بھی یہ تین طریقے اختیار کر لینے کے بعد بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہو رہی، ان میں آپس میں اختلافات بڑھ جاتا ہے، تو پھر چوتھا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک خامد کے طرف سے، خامد کے خاندان سے، اور ایک بیوی کے خاندان سے اچھے بندے جو عدل و انصاف والے ہوں اور ان کی بات سنی جاتی ہو اور وہ اصلاح جو ہے وہ کرنے کی نیت سے چاہتے ہوں ان کو، تو پھر ان کو اکٹھا بٹھا کر ان کو سمجھائیں. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا،
اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا. یہ نہیں کہ بھائی لڑائی جو ہے وہ ان کے درمیان کرا دیں. تو یہ صلح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری جو چیز رکھی ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جو ہے ناچاکی رہتی ہے، لڑائی اور مار کٹائی رہتی ہے، آپس میں وہ اکٹھے نہیں ہوتے، پھر بھی اختلافات موجود رہتے ہیں، تو پھر آخری حل جو ہے وہ طلاق ہے. تو پھر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. اگر پانی نہ ملے تمہیں جو ہے وہ وضو کرنا ہو، یا تم جو ہے وہ غسل کے تمہارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، سفر میں ہو تو پانی نہیں ہے، یا سفر میں نہیں بلکہ موجود ہو، حضر میں ہی ہو، تو پھر پانی نہیں ملتا. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اپنے ہاتھوں کو اور منہ کو جو ہے وہ مسح کر لو. اس طرح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تیمم کا طریقہ بتلایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی دونوں مسافر تھے، سفر پہ تھے، اور ان پر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا. انہوں نے غسل کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جو ہے وہ زمین کے اوپر لیٹے جیسے جانور لیٹتا ہے اس طرح. تو دوسرے جو تھے صحابی انہوں نے صرف ہاتھ مارے اور زمین پر، اور ہاتھ اپنے ہاتھوں پر اور منہ پر مل لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دونوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایسا کیا تھا اور میں نے ایسا کیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں یہی کافی تھا کہ ایک جو ہے وہ ہاتھ تم زمین پر ایسے مارتے اور اس کے بعد پھونک مار کے اپنے ہاتھوں کو مل لیتے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو مل لیتے. یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اپنے ہاتھوں پہ ملو اور اپنے چہرے پہ. مٹی نہیں ملنی بلکہ مٹی پہ ہاتھ مار کر اس کو اپنے منہ پر اور چہرے پر مل لینا ہے ہاتھوں پر. بعض لوگ جو ہیں وہ وضو پر قیاس کرتے ہوئے کونیوں تک لے جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ شرعی نہیں، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اور قرآن مجید نے جو طریقہ بتلایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. پانچویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانتیں صاحب امانت کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ آیت جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو خاندانی طور پر جن کے پاس چابی تھی کعبہ کی، ان کو بلا کر یہ چابی ان کو واپس کر دی گئی کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان سے چابی جو ہے وہ لے لی. فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے تو ان کو بلا کر پھر انہوں نے چابی بھی دی اور کعبہ، اور آج تک جو ہے یہ چابی انہی کے خاندان میں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کے پاس ہی رہے گی اور کوئی ان کو جو ہے وہ ان سے نہیں چھین سکتا، وہ ظالم ہی کو چھینے گا. تو بہرحال آج بھی چابیاں ان کے پاس ہیں. اگر کوئی بھی یہاں کا سعودی عرب کا بادشاہ جاتا ہے تو پہلے ان کو بلاتا ہے اور یہ خود آ کر اپنی اس چابی کے ساتھ جو ان کے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اس وقت سے لے کر آج تک، تو وہ کھولتا ہے اور پھر یہ لوگ اندر جا سکتے ہیں. تو اس سے عمومی طور پر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امانتیں جو ہیں صاحب امانت کو واپس کر دینی چاہیے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے.
یہ خاص کر کے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی تھی، لیکن حکم جو ہے وہ اس کا عام ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں منافقین کے متعلق بیان ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے توبہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ جو ہے وہ ان کی قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التوبۃ یجب ما قبلہ، توبہ جو ہے وہ اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافق نفاق سب سے بڑا جرم ہے۔ کفر تو واضح ہے کہ وہ سب کے سامنے کر رہا ہے، شرک یہ بھی واضح ہے، لیکن نفاق ایک ایسی چیز ہے جو سامنے نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ تو اس آیت میں، ان آیت چھٹے رکوع کے اندر یہ سارا رکوع جو ہے وہ منافقوں کے متعلق ہے۔ کچھ ہمارے بھائی مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ اس آیت سے مراد لیتے ہیں کہ بھئی اگر تم جو ہے وہ آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، وہ یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری آیات منافقوں کے متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانچواں رکوع، چھٹا رکوع جو ہے یہاں سے شروع کیا ہے اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، بلکہ رکوع شروع ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ تو زعم جو ہوتا ہے یہ یقین کے خلاف ہے۔ جن کا یہ دعویٰ تھا، زعم یہ منافق تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس بات سے وہ دور ہیں۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، کہ تیرے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اللہ نے آگے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو پتہ ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کرو ان سے۔ تو یہ کون ہے؟ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ تو یہ ان کو منافقوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے شروع میں ہم نے بتایا تھا پہلے پارے میں کہ بھئی اس کے اندر 4 قسم کی آیات ہیں، ایک خاص مومنوں کے لیے، ایک خاص کافروں کے لیے، ایک خاص منافقوں کے لیے، اور ایک عام ہے۔ یا ایھا الناس کہا جائے تو یہ عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الکافرون کہا جائے تو کافروں کے لیے، یا ایھا المنافقون کہا جائے تو منافقوں کے لیے، یا پھر منافقوں کا جس میں ذکر ہو وہ صرف منافقوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیات ساری کی ساری منافقوں کے متعلق ہیں۔ اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا یا مسلمانوں کا جو ہے وہ اس سے اپنے لیے استدلال کرنا کہ ہم بھی گناہ گار ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا تو آ جاتے نبی کے پاس، آ کے جو ہے وہ توبہ کر لیتے، اور رسول بھی ان کے لیے توبہ اللہ سے جو ہے وہ استغفار کرتے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا، اللہ ان پر رحم کرتا۔ تو یہاں پر اگر ہم لغوی طور پر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ یہاں پر حروف بولے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا، اِذ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یعنی وقت کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ ظرف زمان ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ظلموا، اور آگے لفظ جو ظلموا کا بولا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمایا ہے وہ بھی ماضی کا ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤک وہ تیرے پاس آ جاتے، فاستغفروا تو وہ استغفار کرتے اللہ سے، واستغفرا یہ بھی ماضی ہے، اور استغفار کرتے لہم ان کے لیے رسول بھی، لوجدوا تو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، حال کا نہیں، استقبال کا نہیں، مضارع کا نہیں،
लावजदू, तो वो पा लेते अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो ना वो आए, ना उन्होंने तौबा की, और ना ही अल्लाह के रसूल ने उनके लिए बख्शिश तलब की। तो इसलिए ये मुनाफिकों के साथ है। अगली आयत भी इस पे दलालत करती है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तो इसलिए इस तरह की आयात से मुसलमानों के लिए इस्तेदलाल करना ये सही नहीं है। आगे 7 से लेकर 9 यानी 3 रुकू जो हैं, इनमें मजलूम मुसलमानों के लिए जो है वो जो मजलूम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जहाँ पर कोई जुल्म हो रहा है, काफिरों के इलाके में है और काफिर उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद करना, उनकी मदद करना, ये इसका जिक्र किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा। तो जिस इलाके पर काफिर जुल्म कर रहे हो, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो उन पर ये फ़र्ज़ ऐन हो जाता है जिहाद, और अगर वो नहीं कर सकते तो उसके बाद उनके साथ वाले इलाके पर जो है वो फ़र्ज़ होता है कि वो उनकी मदद करें और उनके जो है वो उनको जुल्म से निजात दिलाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का के अंदर मुसलमान जब बसते थे और वो जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, वहाँ पर जिहाद को फ़र्ज़ नहीं किया। मक्की ज़िंदगी में जितने भी जो है वो सारी की अहकाम हैं, वो सारे मदनी ज़िंदगी में है। मदीना के अंदर हिजरत के बाद अहकाम नाज़िल हुए हैं, उससे पहले सारे अकायद का जो है वो अल्लाह ताला ने अहकाम नाज़िल फरमाए, अकीदा की इस्लाह करते रहे। जिहाद नाजिल नहीं हुआ, जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ, रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, नमाज बाजमात फ़र्ज़ नहीं हुई, हज फ़र्ज़ नहीं हुआ, ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। ये सारे जितने भी दीनी अहकाम हैं, ये मक्का के बाद, हिजरत के बाद जो है वो मक्का से जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ, तो मदीना आकर ये सारे मामलात हुए। तो मदीने में आकर नबी अलैहिस्सलाम पे जिहाद भी फ़र्ज़ हुआ, ज़कात भी फ़र्ज़ हुई, हज भी फ़र्ज़ हुआ, रोज़े भी फ़र्ज़ हुए, और नमाज बाजमात भी फ़र्ज़ हुई। ये सारी जो है वो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की। तो इन 3 रुकू में जिहाद के मुतालिक और उसके अहकाम जो हैं वो बयान किए गए। उसके बाद 10वें रुकू में कत्ल ख़ता की दियत के मुतालिक बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन क़तला मुमिनन ख़ताअन, जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल कर दे गलती से। कत्ल ख़ता ये होता है कि इरादा कत्ल ना हो और ना ही आला जो है वो कत्ल करने वाला हो। मिसाल के तौर पर जो है वो लड़ाई हो रही थी तो उसने मुक्का मार दिया। अब मुक्का जो है वो कत्ल नहीं है, तो इस वजह से वो कत्ल हो गया, वो मर गया। अब ये कत्ल ख़ता होगा, कत्ल अमद नहीं होगा। तो अल्लाह ने फरमाया, मन क़तला मुमिनन ख़ता, जो गलती से किसी मोमिन को कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा क्या है, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, एक ग़ुलाम मोमिन आज़ाद करे, व दियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, और फिर वो दियत भी दे। दियत 100 ऊँट जो है वो दियत दी जाएगी मकतूल के वरसा को, इल्ला अन यस्सद्दक़ू। अल्लाह ने फरमाया कि ये वरसा को हक हासिल है मकतूल के वरसा को कि वो दियत मुआफ़ कर दें। अगर दियत लेना चाहें तो ये उनका हक है, और मुआफ़ करना भी उनका हक है, मुआफ़ भी कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आगे जो है वो कहा कि अगर उनके पास जो है वो ये मामला नहीं है, उनको नहीं मिल सकता, नहीं दे सकते, फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबियैनि, तो जो नहीं मिल सकता जो है वो उसके पास ये ना दे सकने के काबिल हो, तो क्या करे, गुलाम नहीं आज़ाद कर सकता, दियत नहीं दे सकता, तो वो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे। ये अल्लाह ताला की जानिब से उसके लिए तौबा है। यानी अगर ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकता, मिसाल के तौर पर आज के दौर में ग़ुलाम आज़ाद करना मुश्किल है, आजकल ग़ुलाम है ही नहीं, तो अब क्या होगा, अब वो 2 महीने के मुसलसल रोज़ा रखेगा। उसके बाद अगले आयत में अल्लाह ताला ने
आमदन कत्ल जो किया जाता है उसकी सज़ा बयान की है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदा, जो शख्स किसी मोमिन को अमदन कत्ल करे फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसकी सज़ा जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा, उसमें हमेशा के लिए रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, तो उसके लिए भी एक तो ये है कि ये अल्लाह ताला की जानिब से उसको सज़ा है। देखें, कत्ल में दो किस्म के हक़ होते हैं, एक हक़ अल्लाह का है और एक हक़ उस इंसान का है जिसको कत्ल किया गया है। तो ये दो हक़ हैं, एक अल्लाह की जानिब से और एक किसी जो है वो इंसान की जानिब से। दियत जो है वो इंसान के हक़ को अदा करने के लिए है, और जो उसकी सज़ा जहन्नम है या ग़ुलाम की आज़ादी है, ये अल्लाह का हक़ अदा करने के लिए है। तो इसलिए इसके अंदर डबल जो है वो, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन को कत्ल करना आमदन, इसकी सज़ा जो है वो जहन्नम है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि कातिल जो है वो अबदी जहन्नमी नहीं होगा। कातिल अबदी जहन्नमी नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए उसको जहन्नम में रखा जाएगा। उसकी सज़ा जो है वो, उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसको निकाल दिया कर जो वहाँ से निकाल कर अल्लाह अपनी जो है वो रहमत से उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन कत्ल की बहुत बड़ा वईद जो है वो, क्योंकि तौबा कर ले तो फिर उसको उसकी सज़ा जो है वो उसकी कम हो जाती है, अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। उसके बाद 11वें रुकू में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिजरत का जिक्र किया है कि अगर कोई मुसलमान किसी दारुल कुफ्र में रहता है, वहाँ पर उसको तकलीफ़ आ रही है, उसको दीन पर अमल जो है वो करने से रोका जा रहा है, तो फिर वो उस इलाके को छोड़कर दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कर जाए। जैसा अहले मक्का या मक्के के अलावा दूसरे लोग से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त मिल गई कि मक्का को छोड़ दो, मक्का वाले जो है वो तंग कर रहे थे। तो इसी तरह आज भी ये हिजरत मौजूद है। अगर कोई इलाका ऐसा है जहाँ पर गैर मुस्लिम जहाँ रहते हैं, हुक्मरान हैं, और मुसलमानों को उनके दीन पर अमल करने नहीं दिया जाता, तो वहाँ से वो हिजरत कर जाएं, ये उनका हक़ है, शरई हक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअ फ़तुहाजिरू फ़ीहा, तो क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, तुम वहाँ से जहाँ तुम पर जुल्म हो रहा था उस इलाके को छोड़ देते और वहाँ पर चले जाते। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ लोगों को इस्तिस्ना भी करार दिया है कि ये लोग ना भी अगर हिजरत करें, कौन है, इल्लल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा, लेकिन वो कमज़ोर मर्द और औरतें जिनको जो है वो इस्तिताअत नहीं है उनके अंदर, वल विल्दान ला यस्ततीऊना हीला, वो कोई किसी किस्म का उनके पास चारा नहीं है कि वहाँ से वो निकल सके, और ना ही वो निकलने के काबिल हैं, तो उनको अल्लाह माफ़ कर देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये भी अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर कोई शख्स हिजरत करके किसी जो है वो इलाके में जाने की कोशिश करता है और रास्ते में उसको मौत आ जाती है, तो उसको हिजरत का सवाब मिल जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुकम्मल जो है वो सवाब देगा। आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कसर नमाज का जिक्र फरमाया है कि सफ़र के अंदर तुम जो है वो कसर कर सकते हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो इसका हुक्म दिया है, इसकी इजाज़त है, बल्कि आपने कसर नमाज जो है वो अदा भी की। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह, जब तुम मुसाफिर हो, ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है तुम पर कि तुम नमाज जो है वो कसर करो। पहले नमाज जो है वो 2 रकतें होती थी, लेकिन ये फिर जो 2 रखते हैं कसर की नमाज कर दी गई, यानी सफ़र के अंदर, और बाकी जो नमाज है उसको 4 बना दिया गया। तो अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम ने सफ़र के अंदर नमाज कसर की है, यानी 4 रकती नमाज को 2 पढ़ा जाएगा, और 3 रकती नमाज जो है वो 3 ही रहेंगी, और 2 रकती जो है वो भी 2 ही रहेंगी, लेकिन 4 वाली जो है वो 2 रह जाएंगी, और उसके अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر نماز خوف کا بھی طریقہ بیان کیا ہے کہ جب تم لڑائی لڑ رہے ہو تو پھر نماز جس حالت میں بھی ہو پڑھ سکتے ہو۔ اس کے کئی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایک طریقہ بیان کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ۔ ایک یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ صفوں میں کھڑے رہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھیں، اور کچھ لوگ جو پہلے ہیں وہ نماز پڑھ کے چلے جائیں تو دوسرے آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ خوف اس طرح بھی پڑھائی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھائیں، ایک رکعت جو ہے وہ آپ پڑھا کر بیٹھے رہے اور دوسری رکعت انہوں نے مکمل کی، سلام پھیر کے چلے گئے۔ پھر دوسری صف جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی وہ آ گئی، اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جو ہے وہ رکعت پڑھی، آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی اور آپ تشہد جو ہے وہ تحیات پہ بیٹھے رہے، انہوں نے دوسری رکعت مکمل کر لی تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ اسی طریقے سے ایک ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ کے بھی علیحدہ علیحدہ چلے گئے، یہ بھی موجود ہے۔ تو مختلف طریقے صلاۃ خوف کے ہیں۔ تو نماز خوف جو ہے، نماز کے اندر جب خوف ہو تو نماز اس وقت پڑھنا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اکیلے اکیلے پڑھی جائے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، چاہے سواری کے اوپر ہو، چاہے بھاگتے ہوئے ہو، تو نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز خوف بھی اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پندرہویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے متعلق فرمایا ہے کہ شرک ایک ایسا شنیع اور قبیح جرم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک اس وقت تک نہیں معاف ہوگا جب تک وہ خود بندہ توبہ نہیں کر لیتا، کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو کوئی بھی شرک کرتا ہے وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے متعلق بیان کرنے کے بعد آگے شرک کے جو سبب ہے اصل اس کا بیان کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا کارستانی جو ہے وہ شیطان لعین کی ہے، ابلیس کی ہے۔ اس نے یہ کام کیا تھا کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ اس شیطان پر لعنت کرے۔ اور وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے یہ بات رب کے سامنے جو ہے وہ کہی تھی، یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ تیرے بندوں کو میں لازمی جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ ساری چیزیں اس نے اللہ کے سامنے کہی تھی اور قسمیں اٹھا کے۔ فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی، اللہ کی عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر چل کر شرک کے پیچھے چلتے ہیں اور شرک کر کے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ بہت ہی بڑا خسارہ اٹھا رہا ہے، دنیا میں بھی خاسر ہوگا، آخرت کے اندر بھی اس کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ سترہویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ گواہی صحیح دیا کرو، چاہے عدل و انسان کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، چاہیے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو،
کسی کے بارے میں بھی اگر گواہی مانگی جائے تو سچ سچ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینی چاہیے، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا رشتہ دار ہے تو چلو میں گواہی جو ہے وہ اس کے حق میں دے دوں، نہیں، حق جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ وہاں پر بیان کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، او ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ، گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اب الوالدین، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ فقیر ہو، اللہ اولا ہو، میں اللہ کے تعالیٰ کا جو ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں عدل و انصاف جو اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے، پھر اللہ اس بات کا زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے، اس کی بات کو مانا جائے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، ہوا خواہشات کے پیچھے مت چلو کہ تم جو ہے وہ بے انصافی کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو، مومنوں کو گواہی دینے میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا ہے۔ اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، آخر رکوع 18 نمبر رکوع میں منافقین کے متعلق کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، دکھلاوے کی نماز ہوتی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں کرتے بلکہ جو ہے وہ اور ہی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی، سستی کی طرح جو ہے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی دیکھیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ تو معلق ہے، ڈگمگا رہے ہیں، نہ ہی ان میں ہے نہ ہی ان میں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مومنوں میں ہے نہ وہ کافروں میں ہے، وہ تو درمیان میں ہی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ایسا نفاق جو ہے وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، کل آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اس نفاق سے بچنا چاہیے، کوئی بھی کسی قسم کا چھوٹا نفاق ہو اور بڑا نفاق ہو، اس میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو جو ہے وہ اس کے اندر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جہاں سے آگ دہکتی ہے، تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان کے لیے کوئی بھی تم جو ہے مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔